الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. واللیل قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا وہ ڈھانپ لیتی ہے. غشیہ یغشا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. تو اسی کا اسم فاعل ہے الغاشیہ. یہ جو آپ پڑھ کے آئے پیچھے پڑھا ہے نا جی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر آئی ہے؟ تو غاشیہ کہتے ہیں جو ساری کائنات کو کیا کرے گی؟ ڈھانپ لے گی، چھا جائے گی ساری کائنات پر، قیامت مراد ہے. تو وہی ہے مادہ اس کا بھی، غشیہ یغشا، ڈھانپ لینا. تو رات کو ڈھانپ لینا، ڈھانپ لینے والی اس لیے کہتے ہیں کہ رات دن کو کیا کرتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے. دن کے وقت روشنی ہوتی ہے، رات آتی ہے تو دن پر کیا ہوتا ہے؟ چھا جاتی ہے. اور پھر رات پھر ایسے چھاتی ہے کہ جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہو اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو چادر کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے نا. تو جیسے وہ چادر کے نیچے بالکل چادر نے اس کو ڈھانپ لیا اور بالکل اندھیرا ہو گیا، تو ایسے ہی رات کیا کرتی ہے؟ پھر دن کو کیا کرتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. حالانکہ دن کے وقت اچھی خاصی روشنی تھی. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے، بلکہ 1 گھنٹہ پہلے، ابھی تھوڑی دیر، 1 گھنٹے کی بات ہے نا، دن چڑھا ہوا تھا اور روشنی تھی، بالکل لائٹ کی ضرورت نہیں تھی باہر. تو ابھی پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد رات نے دن کو کیا کر لیا ہے؟ ڈھانپ لیا، چھا گئی ہے پورے دن پر. واللیل، رات کی قسم ہے، اذا یغشا، جب وہ چھا جاتی ہے، دن پر چھا جاتی ہے یا دن کو ڈھانپ لیتی ہے. والنہاری، دن کی قسم ہے، اذا تجلی، جب وہ روشن ہوا. یہ لفظ تجلی جو ہے نا، تو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. انداز ذرا اردو والا ہے. پہاڑ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ہوتا ہے نا لفظ تجلی. تو تجلی مطلب روشنی. تو دن اذا تجلی، جب کیا ہو جائے؟ روشن ہو جائے، اپنی روشنی کو وہ پھیلا دے. واللیل، رات کی قسم ہے، اذا یغشا، جب وہ ڈھانپ لے، جب وہ چھا جائے. والنہاری، اور دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہوتا ہے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس چیز کی قسم ہے، اور اس ذات کی قسم ہے جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو، الذکر مذکر کو، والانثی اور مادہ کو.
मुअन्निस को। वमा खलका, और उसकी कसम जिस ने पैदा किया अज़्ज़करा मुज़क्कर को, वल उन्सा और मुअन्निस को, नर और मादा को। वमा खलक अज़्ज़करा वल उन्सा, इससे मुराद वो ज़ात भी हो सकती है जो पैदा करने वाली है, और वो भी हो सकती है जो पैदा होने वालियां हैं। और जो उस ज़ात ने पैदा किया नर और मादा को, तो मतलब कसम किसकी खाई जा रही है? नर और मादा की। ये भी माना इसका हो सकता है, और ये भी माना हो सकता है कि कसम उठाई जा रही है नर और मादा दोनों को पैदा करने वाले की। तो दोनों माने दुरुस्त हैं। रात और दिन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं? मुख्तलिफ। इसी तरह नर और मादा ये दोनों भी एक दूसरे से क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। तो फरमाया ये नर और मादा की रात और दिन की कसम उठाई है बताने के लिए कि इन्ना सायकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिश, लशत्ता अलबत्ता क्या है? मुख्तलिफ है। तुम्हारी कोशिश भी क्या होती है? मुख्तलिफ। जिस तरह रात और दिन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिस तरह नर और मादा ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि सारी दुनिया एक ही रास्ते पे चल रही हो, सारे इंसान वो नेक ही हों, या सारे के सारे क्या हो जाए? बादी हो जाए। ऐसे नहीं होता। तो रात और दिन के मुख्तलिफ होने की तरह, नर और मादा के मुख्तलिफ होने की तरह, इन्ना सायकुम यकीनन तुम्हारी कोशिश, लशत्ता वो भी क्या है? मुख्तलिफ है। अच्छा, जब कोशिश मुख्तलिफ है, मेहनत मुख्तलिफ है, अमल मुख्तलिफ है, तो फिर एक बदीही बात है, फितरी बात है, अंजाम भी क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। याद है ना, सारे तालिब इल्म एक ही स्टाइल में पढ़ें तो वो तो हो सकता है सारी उनका अंजाम एक जैसा हो। जब एक बंदा है वो रात 8 घंटे पढ़ता है या 6 घंटे पढ़ता है, और एक है वो ना चल खैर है यार, देखी जाएगी जो होगी। तो अब इन दो मुख्तलिफ मेहनत और कोशिश करने वालों का नतीजा एक कैसे हो सकता है? हो सकता है नतीजा भी क्या होगा? मुख्तलिफ ही होगा। फरमाया वल्लैली इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाती है, वन्नहार इज़ा तजल्ला, और दिन की जब वो रोशन हो जाता है, वमा खलक़ अज़्ज़करा वल उन्सा, और उसकी जिसने पैदा किया नर को और मादा को, इन्ना सायकुम यकीनन तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत, लशत्ता अलबत्ता क्या है? मुख्तलिफ। अच्छा, एक है कि कोशिश करने वाले कुछ बुराई की कोशिश करते हैं, कुछ नेकी की कोशिश करते हैं, ये तो यकीनन मुख्तलिफ है। इसमें तो किसी को 1% भी शक, नेकी और बुराई दोनों क्या है? वाक़अतन ऐसे मुख्तलिफ है जैसे दिन और रात मुख्तलिफ है। ये भी ठीक है। अच्छा, एक है जो नेकी की कोशिश करने वाले हैं, वो भी सारे एक जैसी नहीं करते। नेकी के लिए मेहनत करने वाले, उनकी हालांकि रास्ता तो उनका एक ही है, लेकिन उनकी कोशिश और मेहनत भी एक जैसी, वो भी क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। एक आदमी होता है वो रात को जनाब 11 रकत पढ़ता है, 13 रकत पढ़ता है, 2 घंटे इबादत करता रहता है, और एक है इशा की नमाज भी बड़ी आवाज़दार होके पढ़ता है। कहता है यार किस मुसीबत में फंस गया, जान ही नहीं छोड़ती। वो अब फर्क तो है ना दोनों में। हमें इन सायकुम तुम्हारी कोशिश, लशत्ता अलबत्ता क्या है? मुख्तलिफ है। अच्छा, फिर जिस तरह कोशिश मुख्तलिफ है, इसी तरह फिर ऐसे तो नहीं है
ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت انجام ایک جیسا کر دے. یہ تو اللہ کا جو نظام عدل ہے اس کے خلاف ورزی ہے نا, ایسے نہیں ہوتا. اب کوشش کے مطابق کیا ہوگا پھر انجام بھی. جس کی اچھی ہوگی اس کا اچھا ہو جائے گا, جس کی بری ہوگی اس کا انجام کیا ہو جائے گا, برا ہو جائے گا. جس کی زیادہ ہوگی اس کے درجے بلند ہو جائیں گے, جس کے کم ہوگی اس کا انجام اچھا بھی ہوا تو درجے اس سے کیا ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. تو ان سعیکم لشتا, تمہاری کوشش کیا ہے, مختلف ہے. آگے اللہ تفصیل بتا رہے کہ کوشش مختلف اور پھر نتیجہ مختلف, وہ کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, فَأَمَّا پس لیکن, من جس شخص نے, اعطا خرچ کیا دیا, واتقى اور تقوی اختیار کیا. تو لوگ تو مختلف ہوتے نا, کچھ دینے والے ہوتے ہیں, کچھ بچانے والے ہوتے ہیں. فَأَمَّا پس لیکن, من اعطا جس نے خرچ کیا, جس نے دیا, واتقى اور نافرمانی سے بچا, تقوی اختیار. تقوی کے بارے میں پچھلے ہفتے بھی کچھ تھوڑی سی بات ہوئی تھی. تو تقوی کا اصل میں معنی ہوتا ہے, اتقاء کا معنی ہوتا ہے بچنا. اس لیے یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا نافرمانی سے اس نے کیا کیا, بچا. تو ڈرتا ہے تو بندہ بچتا ہے نا, ڈرے بغیر کو بچ سکتا ہے. تو ڈر اور پھر بچنا, اور پھر ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت جس کو کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے, اس کو اختیار کرنا. اور ہر وہ عمل جس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے, اس عمل سے کیا کرنا, بچنا. فَأَمَّا پس لیکن, من آتا جس نے دیا اپنا مال اللہ کی راہ میں, واتقى اور جو اللہ کی نافرمانی سے کیا کرتا رہا, بچتا رہا, جس نے تقوی اختیار کیا. وصدق اور اس نے تصدیق کی, اس نے سچا مانا, بالحسنى سب سے اچھی بات کو, جو بہترین بات ہے اس بات کو اس نے کیا قرار دیا کہ یہ سچی بات ہے, اس کی اس نے تصدیق کی. حسنہ جو ہے یہ احسن کی مؤنث ہے. احسن کہتے سب سے زیادہ اچھے کو, سب سے زیادہ اچھے کو کیا کہتے, احسن. اور حسنہ سب سے زیادہ اچھی, سب سے زیادہ اچھا جو ہے وہ احسن, اور سب سے زیادہ اچھی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, حسنہ. تو ہے کیا احسن اور حسنہ, اچھی بات کیا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, تو اللہ سے پوچھ لیتے نا. اللہ بتا رہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے, مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا اور اپنا عمل بھی اس کا کیا ہے, درست ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہتا ہے کہ میں کن میں سے ہوں, مسلمانوں میں سے. تو سب سے اچھی بات وہ ہے جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات, اللہ کی طرف دعوت ہے جس بات میں, وہ بات ہے سب سے بہترین. باقی باتیں جتنی مرضی اچھی ہوں گی اس سے زیادہ اچھی وہ نہیں ہو سکتی. تو سب سے اچھی بات, سب سے بہترین بات اس کی ہے جو کس کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کی طرف بلا رہا ہے. جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں, خصائص ہیں, خوبیاں ہیں, ان ساری خوبیوں کا مجموعہ 3 خوبیوں میں ہے. کتنی خوبیوں میں؟ ساری خوبیاں, سارے اخلاق حسانہ اور سارے بہترین جو خوبیاں ہیں ان سب کا مجموعہ, ان کا خلاصہ 3 خوبیوں میں ہے. کون سی 3 خوبیاں جو اللہ نے بیان کر دی؟ پہلی خوبی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى دیتا ہے, وَاتَّقَى اور کیا اختیار کرتا ہے, تقوی.
وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بخیل نہیں ہے۔ بخل جو ہے نا، بخیلی بدترین جو صفات ہے نا، اخلاق رذیلہ میں سے جو سب سے برا اور گندا اخلاق ہے، ان برے اور گندے اخلاق میں سے ایک ہے کون سا اخلاق؟ بخیلی، کنجوس ہونا، بخیل ہونا۔ ہم سمجھتے شاید خوبی ہو گیا، تو بخیلی بدترین اخلاق ہے۔ اور خرچ کرنا، دل کا کھلا ہونا، یہ کیا ہے؟ بہترین اخلاق ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے خرچ کرنا، دل کا کھلا ہونا، جو بہترین اخلاق ہے۔ ایک ہے جو خرچ بھی کرتا ہے اور اخلاق بھی اچھا نہیں ہے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ کون ہے؟ شیطان کے بھائی۔ تو ایک کھلے ہاتھ کا ہونا، دینے والا ہونا، خرچ کرنے والا ہونا، اور ایک فضول خرچی کرنے والا ہونا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے وہاں پہ بندہ ساری کائنات بھی خرچ کر دے تو فضول خرچ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں تھے، بکریاں بھری ہوئی تھی پوری وادی میں۔ وادی آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے؟ تینوں طرف، چاروں طرف پہاڑوں کے درمیان جو ہوتا ہے نا کھلا میدان، اس کو وادی کہتے ہیں۔ وادی بکریوں کی بھری ہوئی تھی، رسول اللہ کے پاس تھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ دیجیے، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کہا جا یہ ساری بکریاں تجھے دے دی، یہ فضول خرچی ہے۔ رسول اللہ کر رہے تو فضول خرچی تو نہیں ہو سکتی نا۔ آپ نے ساری اس کو دے دی۔ وہ گیا اپنی قوم کے پاس، کہتا ہے یا قوم اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو، فإن محمدًا یؤتی عطاءً لا یخشی الفقر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقیری کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ خود بھی دیتے تھے، آپ اپنے وہ جو گھر والے تھے نا ان کی تربیت بھی اسی بات پہ کرتے تھے۔ ہمارے گھر والوں کی تربیت تو اور ہے نا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بندے کی عورت بیوی جو ہے وہ کھلے ہاتھ کیوں نہ کہتا ہے تو اجاڑا ہی پائے انہیں، تو کچھ نہیں جوڑتی، کچھ بناتی نہیں ہے۔ رسول اللہ خود بھی خرچ کرتے تھے، گھر والوں کی تربیت بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے بھانجے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ کی بہن تھی نا اسماء بنت ابی بکر، ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر، بہت بڑے معروف تھے، صحابیوں میں سے معروف صحابہ۔ یہ حضرت عائشہ کے بھانجے بھی ہیں اور رسول اللہ کے کیا لگتے ہیں بلا؟ رسول اللہ کے ساتھ بھی عبداللہ ابن زبیر بن عوام کا رشتہ تھا، غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، تو یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے 1,00,000 درہم حضرت عائشہ کے پاس بھیجے۔ رسول اللہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، پھر حضرت عائشہ کے ساتھ ڈبل رشتہ ہے، خالہ ہے، خالہ کو شریعت نے ماں ہی قرار دیا، الخالۃ بمنزلۃ الام، رسول اللہ میں خالہ ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے، تو ماں بھی ہے اور پھر اپنی ماں بھی ہے اور امت کی ماں بھی ہے۔ ام المومنین ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ، امت کی ماں بھی ہے، رشتے تو بڑے نا۔ تو 1,00,000 درہم بھیجے عبداللہ ابن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ روزے تھی، افطاری سے پہلے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وہ جو لونڈی تھی نا جو خدمت پہ معمور تھی، جب ساری ختم ہو گئے نا اس نے بھی لیٹ یاد کروایا۔ جب ساری ختم ہو گئے نا کہتی اماں جی ساری خرچ کر دی آپ نے، کوئی 1-2 لاکھ میں سے کتنے رکھ لیتی؟ تربیت ہے نا، کوئی 1-2 درہم آپ رکھ لیتی، کم از کم افطاری کا کچھ انتظام کر لیتے۔
اما جی کیا کہتی ہے کہ تو نے مجھے یاد کروا دیتی تو رکھ لیتی, چلو اللہ رب العزت افطاری کا بندوبست بھی کر دے گا. یہ تربیت تھی رسول اللہ کی. کیسے بھلا تربیت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کی؟ تربیت کا انداز کیا تھا رسول اللہ کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بکری ذبح کی. ایک بکری تھی, گوشت کر دیا اس کا. بکری ذبح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کہیں تشریف لے گئے. واپس آئے تو کہا ہاں کیا بنا وہ گوشت کا, کہاں گیا؟ تو گھر والی ام المومنین فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہم نے سارا لوگوں کو دے دیا ہے, خرچ کر دیا ہے, بانٹ دیا ہے. باقی یا قطیفہ, ایک وہ جو ہوتا ہے نا کندھا, دستی, وہ باقی رہ گئی ہے. اس کا ایک دستی جو ہے باقی رہ گئی ہے, باقی سارا ہم نے خرچ کر دیا ہے, بانٹ دیا ہے. دستی بھی اس لیے رکھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. بکری میں سے سب سے زیادہ پسند جس چیز کا گوشت تھا رسول اللہ کا, وہ دستی کا گوشت. اتنا پسند تھا کہ ایک مرتبہ گوشت ہوا, دستی لائی گئی, رسول اللہ ساری کھا گئے. کہا کوئی اور بھی ہے؟ دوسری بھی لے آئے. اللہ کے نبی وہ بھی کھا گئے. اور میں کوئی اور بھی ہے؟ تب آپ کو بتایا گیا اللہ کے رسول ایک بکری میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں, زیادہ نہیں ہوتی. تو رسول اللہ نے پھر بس کر دی, اتنا پسند تھا. تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ سارے دے دیا لوگوں کو, باقی یا قطیفہ, ایک دستی باقی رہ گئی ہے. رسول اللہ نے کہا ایسے نہیں کہو, یہ کہو وہ دستی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, باقی سارا باقی رہ گیا ہے. سمجھے بات؟ مطلب جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ کیا رہ گیا ہے؟ باقی رہ گیا ہے. اور جو اپنے گھر میں رکھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ وہ ختم ہو گئی. وہ حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی وما له من ماله الا ثلاث. بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال, اور اس کا مال تو اس کے لیے صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں. ما اکل فافنا, جو کھا کے اس نے کیا کر دیا؟ فنا کر دیا. ما اکل فافنا, کھا لیا اور فنا کر دیا. جو مطلب خود کھا لیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو ختم ہو گیا نا. اب یہ جو اس نے کھا لیا ہے ریکور ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ جو اس نے خود کھایا یہ ریکور تو نہیں ہو سکتا نا. جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ تو ریکور ہو گیا نا, محفوظ ہو گیا, سیو ہو گیا. تو فرمایا وہ ساری بکری جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے, اللہ قطیفہ, کندھا جو ہے نا, ایک دستی جو ہے وہ ختم ہوا ہے. تو یہ تربیت کا انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا خوبیاں جو ہیں اسلام کی بہترین خوبیاں, ان میں سے 3 خوبیوں کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا. فَمَّن آتا, جو دیتا ہے. تو اگر تو دے رہا اللہ کی راہ میں تو ساری کائنات بھی خرچ کر دے تو یہ فضول خرچی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے فضول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے, دیگر صحابہ کرام جو خرچ کرنے والے تھے ان کو دیکھ لیجیے. انسان جب وہ سنتا ہے نا حساب لگاتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی حساب ہمیں بتانے والا نہیں بتاتا, وگرنہ جب بندہ سوچتا ہے نا, حساب لگاتا ہے, تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ آج کے اس دور میں یہ جو زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن پہ کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے, اس سے کہیں زیادہ پیسے تو حضرت عثمان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. بڑا شور شرابہ نا کہ بڑا خرچہ کیتا ہے بھائی, بڑا خرچہ کیا ہے, 1 ارب اور اتنے کروڑ خرچ. یہ بیچاروں نے کیا خرچ کیے ہوں گے؟ تو کتنے روپے تھے؟ 950 اونٹ, اندازہ لگاؤ نا کتنے ہیں. اور چاندی منوں کے حساب سے, اور سونا تولے نہیں کلوں کے حساب سے خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ہے اللہ کی راہ میں دیتے دینا. تو اللہ کی راہ میں جتنا بھی بندہ دے یہ تبذیر نہیں ہے, فضول خرچی نہیں ہے. فضول خرچی ہے تبذیر یہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خرچ کر رہا ہے, فضول ہی خرچ کر رہا ہے, بغیر کسی ضرورت کے خرچ کر رہا ہے. صحابہ کرام وہ خرچ نہیں کرتے تھے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, بس لیکن وہ آدمی جس نے دیا, وَاتَّقَى, ایک بات اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا, دوسری بات اس نے اللہ کا کیا کیا؟
تقوی اختیار کیا، ہر وقت ڈرے بندہ کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کام کے ساتھ اللہ ناراض تو نہیں ہوتا، میرا یہ عمل، اس عمل کے ساتھ پروردگار غصے تو نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات وصدق بالحسنى، نبی جو بات لے کے آئے اللہ کی طرف سے، اللہ کے قرآن مجید کی آیات، نبی کی احادیث، ان سب کی کیا کرے؟ تصدیق کرے۔ تو تصدیق تو ایک یہ ہے نا کہ بندہ کہے بس ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، یہ بھی تصدیق ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، جو مانتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے، وہ بس سن لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سنتے تھے، 10 آیتیں سن کے یاد کرتے تھے، یاد کر کے ان پہ عمل کرتے تھے، اور جب تک یہ سنتے تھے، یاد کرتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب تک یہ سارے کام کر نہیں لیتے تھے اگلی 10 پڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ انداز تھا ان لوگوں کا، وہ اس طرح وہ یاد بھی کرتے تھے، سمجھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وہ آدمی جس نے خرچ کیا، دیا، واتقا اور نافرمانی سے بچا، وصدقا اور اس نے سچ مانا، بالحسنى سب سے اچھی بات کو، جو اچھی بات ہے یعنی اللہ کی طرف دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت، نبی کی بات، اللہ کی بات، ان کی کیا کی؟ تصدیق کی، سچ سمجھا۔ سچ سمجھا تو اپنے اوپر کیا کر لیا؟ نافذ کر لیا۔ اللہ کے وعدوں کو سچ سمجھا تو اپنے اوپر کیا کر لیا؟ نافذ کر لیا۔ اللہ کا وعدہ ہے بھئی خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ہے وعدہ کہ نہیں؟ ہم خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، مطلب ہے کہ یہاں پہ کچھ رولا ہے، ہم اس کی سچائی میں ہمیں اتنا زیادہ یقین نہیں ہے، اعتماد اس معیار کا نہیں ہے جس معیار کا اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، بندہ جب کسی سے معافی مانگتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہمارے دل سے غصہ جاتا ہی نہیں ہے، پھر ہم اپنا غصہ گوانے پر تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم ضرور سہولت دیں گے اسے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ تو ہم ضرور آسان کر دیں گے اس کے لیے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ تو ہم ضرور سہل کر دیں گے اس کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ آسان راستے کا، آسان راستہ ہم اس کے لیے کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے، اس کو ہم سہولت دے دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ آسان راستے کے لیے۔ تو آسان راستہ کون سا ہے؟ جنت کا راستہ۔ جنت میں بندہ چلا جائے تو آسانی ہے کہ مشکل بھائی؟ وہ ہے آسان راستہ۔ تو جنت کے راستے میں سہولت مطلب ہے کہ اس کے لیے نیکی کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ جناب بوڑھے لوگ تھے، ہمارے استاد تھے حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ سوموار کا روزہ بھی رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، پھر ان کی روٹین بن گئی جمعے کا روزہ بھی رکھنا شروع کر دی۔ جمعہ، سوموار اور جمعرات، پھر مہینے میں 3 روزے، 13، 14 اور 15 یہ بھی رکھتے تھے۔ تو ان کو پھر شوگر بھی تھی، بلڈ پریشر بھی تھا، دل کا مسئلہ بھی تھا، آخری عمر میں بیماریاں بہت ہو گئی تھی، سانس بہت چھوٹا ہو گیا تھا۔ لوگ بڑا کہتے تھے آپ صاحب روزہ چھوڑ دیا کریں، آپ صاحب کہتے تھے نہیں مجھے فرق ہی کو نہیں پڑتا۔ تو یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی کی سہولت کر دیتے، آسان راستے کی سہولت کر دیتے، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا بوڑھے ہوتے ہیں، 80 سال کے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ فجر کی نماز دسمبر جنوری میں بھی مسجدوں میں پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ ان کو کوئی ہمارے جیسے جو نوجوان ہوتے ہیں، یار اٹھے ہی نہیں جاتا ہے، اٹھ جائیں تو مسجدیں نہیں آیا جاتا، مسجد میں آنے کو دل چاہے تو وضو کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر پانی گرم کرو، یہ کرو وہ کرو۔ ان کو پانی ملے نہ ملے، ٹھنڈا ملے گرم ملے، مسجد قریب ہو دور ہو، وہ اٹھ کے ماشاءاللہ صرف فجر نہیں تہجد کے وقت پہنچ جاتے کہ نہیں پہنچ؟
تو ان سے پوچھو بھائی بابا جی تہاڈی زندگی تے بڑی اوکھی ہونی ہے، نہیں پتر کوئی فرق ہی نہیں پیندا۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہم آسان راستے کو کیا کرتے تھے، اس کے لیے سہولت کر دیتے، اس کو مشکل نہیں لگتا۔ اور کئی بالکل نوجوان ہوتے ہیں ان سے روزہ رکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ آج کل بھی روزے اتنے مشکل نہیں ہے، درمیانے دن ہیں۔ تو آج سے 10-12 سال پہلے جب سردی میں روزے تھے تو اس وقت تو اور زیادہ آسان تھے، لیکن جنہوں نے نہیں رکھنے ہوتے وہ سردی کے بھی نہیں رکھتے، اور جنہوں نے رکھنے ہوتے ہیں ان کے لیے جون جولائی کے روزے بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں بنتی، کوئی پریشانی نہیں بنتی ان کو۔ تو فرق یہ ہے کہ یہ اوپر والی جو عادتیں نا یہ اپنا لے بندہ، نیکی کرنا، نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کب؟ جب یہ 3 کام کرنے شروع کر دے۔ پہلا کام فَأَمَّا مَنْ آتا، اللہ کے نام میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ وَاتَّقَىٰ، دوسرا کام کیا کرنا شروع کر دے؟ تقوی اختیار کر لے۔ تیسرا کام کہ اللہ کی جو سچی بات ہے دعوت، اس کی کیا کرے؟ تصدیق کرے، تصدیق عملاً کرے کہ اس کو سچ مان کے اس پہ عمل کرنا شروع۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ان قریب تو ضرور ہم سہولت دیں گے اسے، لِلْيُسْرَىٰ، آسان راستے کی۔ وَأَمَّا، لیکن مَن بَخِلَ، جس نے بخیلی کی، جس نے بخل کیا، اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک آدمی جناب شادی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے نا، سلامیوں پہ لاکھ روپیہ لوگ خرچ کر دیتے، 2 لاکھ روپیہ سلامی دے دی ہیں، کار سلامی دے دی، فلانی شے دے دی، فلانی شے دے دی۔ اور شادیوں کی آپ نے شہرت سنی ہے، گجرانوالہ کی ایک شادی پچھلے دنوں بڑی مشہور ہوئی ہے، تقریباً 250 کروڑ انہوں نے خرچ کیا اس شادی پہ، اربوں روپے لوگ خرچ کرتے ایک شادی پہ۔ 10 لاکھ مولوی بیچارے کو کیا، وہ بڑا بدنام ہو گیا، اور جو کنجروں کو دیا وہ تو کروڑوں میں دیا اور اس کا نام ہی کسی نے نہیں لیا۔ تو یہ جو ہے نا خرچ کرنے والے، یہ خرچ نہیں ہے، یہ بخیلی ہے۔ اچھا وہ بندہ جو 3 کروڑ اور 3 ارب روپے شادیوں میں خرچ کرتا ہے، اسے کو بھی اللہ کے راستے میں 3 لاکھ دے دو تو موت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ وہ کہتا ہے جی اتنے پیسے مولویوں کے کرنے نے، وہ مسئلہ بن جاتا ہے اس کو۔ تو فرمایا وَأَمَّا، لیکن مَن بَخِلَ، جو بخیلی کرے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ ہو جائے۔ بے پرواہی کس سے؟ اللہ کے حکموں سے بے پرواہی ہیں۔ جھوٹ بولنے پرواہی کو نہیں۔ کہتے ہیں وہ کوئی تھا تو اس کو کسی نے کہا یار تو قرآن اٹھا پھر بات مانوں، کہتا ہے مجھے قرآن دکھاؤ تو صحیح کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھ، یہ اس کو قرآن کہتا ہے، اچھا اللہ ہے یہ ہو جائے 50 چکا لو۔ وہ بات سمجھ آئیے نا؟ یہ ہے بے پرواہی، کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کے حکموں کے بارے میں، اللہ کے نبی کے احکام کے بارے، شریعت کے بارے میں بے پرواہی، اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں کوئی بچنے کا احساس ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا، لیکن مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ، اور اس نے جھٹلایا، بِالْحُسْنَىٰ، سب سے اچھی بات کو، اللہ کی بات کو اس نے جھٹلا دیا۔ یہ نہیں کہا قرآن جھوٹا ہے، قرآن کا حکم ہے اس نے مانا نہیں، تو بھائی اس نے جھٹلایا کہ مانا ہے؟ یہ ہے جھٹلانا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ہم ضرور سہولت دیں گے اسے، لِلْعُسْرَىٰ، مشکل راستے کی۔ مشکل راستہ کون سا ہے؟ جہنم کا راستہ۔ جہنم میں جا کے مشکل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو کسی نیک آدمی سے کہو بھائی بندہ مارنا ہے، اس کے لیے مشکل ہوگا کہ آسان؟ اللہ نے اس کو اس راستے کی سہولت نہیں دی، اس کے لیے سہولت اللہ نے رکھ دی، یہ نماز پڑھنے کی، نیکی کرنے کی، انفاق فی سبیل اللہ کی، صدقہ خیرات کرنے کی، ذکر کی سہولت اللہ نے اس کو دی ہے۔ تو اسے کہو بھائی تو جھوٹ بولے، کہے گا یار یہ کام مجھ سے نہ کرواؤ، مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اسے کہو تو بدکاری کر، وہ کہے گا میری جان لے لو، بدکاری مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ اور جو دوسرا کام ہے وہ پھر آپ کسی بڑے آدمی سے کہو بھائی تو نماز پڑھ، وہ کہے گا میرے کپڑے خراب ہیں، آپ کہے یار چل کوئی نہیں گل خراب نہ نہیں پڑھ لے، وہ کہے گا نہیں بھائی میرے کو تو نہیں جے پڑھی جاتی، تمہیں مار دیو پاویں مر جائے گا، نماز نہیں پڑھی۔ ایسے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن کو آپ جتنی مرضی کہہ دو کہ مسجد میں آؤ، ان کے لیے آنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم ضرور سہولت دیں گے اسے آسان راستے کے لیے۔ کس کو؟ جس نے خرچ کیا، تقوی اختیار کیا، اچھی بات کی تصدیق کی۔
اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور سب سے اچھی بات کہ اس نے کیا کی، تکذیب کی، اس کو غلط سمجھا اس نے، فَسَنُيَسِّرُهُ تو عنقریب ہم سہولت دیں گے اس کو، ضرور سہولت دیں گے ہم اس کو، لِلْعُسْرَىٰ مشکل راستے کی. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا طَرَدَ مال تو بڑا جمع کیا ہے، بخیلی کرتا رہا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور دنیا میں خرچ بھی کرتا رہا اور پیسے بھی لگاتا رہا، اور مال بھی بڑا ہے برے برے کاموں پہ، اور جناب اقتدار کے لیے اس نے خربوں اربوں خرچ کر دیے. اور میں وما یغنی اور نہیں کام آئے گا، انہو اس سے، مالہ اس کا کام، اذا تردہ جب وہ گرے گا، جب وہ جہنم کے گڑھے میں جب گرے گا پھر مال کام آئے گا. وہ 1,40,40,00,000 کیا پہ بے شک وہ جناب 100 ارب خرچ کرے کسی کام آئے گا. اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا خرچ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ بچ جاؤ. اور کھجور کے ایک ٹکڑے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے کیا کر سکتی ہے، بچا سکتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو کھجور کا ٹکڑا جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. اور دنیا والا مال جو ہے اس نے خرچ کیا، کمایا ہوا ہے خربوں اربوں، اور وہ خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن وما یغنی اور نہیں کام آئے گا اس کے، انہو اس کا مال، اذا تردہ جب وہ گڑھے میں گرے گا. کسی گڑھے میں گرنا، کھڈے میں گرنے کو کہتے تردہ. قرآن مجید میں والمتردیۃ والنطیحہ، جو گڑھے میں گر کے مر جائے جانور اس کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو وہاں پہ بھی المتردیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان علینا بے شک ہمارے ہی ذمے ہے، للہدیٰ راستہ بتانا، ہدایت کا راستہ بتانا کس کے ذمے ہے، ہمارے ذمے، کیونکہ اللہ کو بھی پتہ ہے ہدایت کے راستے، اور جو اللہ بتائے وہی ہدایت کا راستہ ہے. جو اللہ کی طرف سے نہیں آئے اس کو جتنی مرضی ہدایت کہہ لو وہ ہدایت کا راستہ ہو سکتا، اس کو جو مرضی کہہ لو وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہی ہے، اور جو اللہ کی ہدایت نہیں ہے وہ پھر ہدایت ہو سکتی، وہ ضلالت ہی ضلالت ہدایت نہیں ہوتی. وہ جو رسول اللہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. یہ جو راستے نا جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتائے، وہ پھر جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ ضلالت ہی ضلالت ہے، گمراہی ہے، وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا. ان علینا بے شک ہمارے ذمے ہے، للہدیٰ راستہ بتانا. کیوں ہمارے ذمے ہے، اور ہمارا راستہ ہی کیوں ہدایت کا راستہ، اس لیے ہمارا راستہ ہدایت کا راستہ ہے کہ ان لنا ہمارے ہی لیے ہے، للآخرۃ آخرت، والاولی اور دنیا اور آخرت دونوں کا مالک کون ہے؟ تو جو دنیا آخرت دونوں کا مالک ہے اسی کا راستہ صحیح راستہ ہوگا نا. جو مالک ہی نہیں ہے کسی چیز کا اس کا راستہ کیسے صحیح راستہ ہو سکتا ہے. ان علینا بے شک ہمارے ہی ذمے ہے، للہدیٰ راستہ بتانا، وان لنا اور بلا شبہ ہمارے ہی لیے ہے، للآخرۃ آخرت، والاولی اور دنیا. فانذرتکم پس میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے. کیوں بھائی ڈرانے سے کوئی کسر جائے گی اس صورت میں؟ اللہ کہتا ہے فانذرتکم پس میں نے تم کو ڈرا دیا ہے، نارن ایسی آگ سے، تلظیٰ جو شعلے مارتی ہے، جس کے شعلے نکلے، اس آگ سے میں نے تم کو کیا کر دیا ہے، ڈرا. یہی اللہ کا کام، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے یہی لی. ویسے اللہ اگر چاہے کہ آگ سے بچنے کے لیے سب کو ہدایت دے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتا ہے میری حکمت یہ نہیں ہے، میری حکمت یہ نہیں ہے، میری حکمت یہ تمہیں ڈرا رہا ہوں، راستہ بتا رہا ہوں، اور تمہیں میں نے سمجھا دیا کہ یہ انجام ہے اس راستے کے، بس اتنی حکمت ہے، باقی تمہاری قسمت اور مقدر. فانذرتکم پس میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے،
نارن ایسی آگ سے تلظا جو کیا کرتی ہے؟ شعلے مارتی. لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس آگ میں الا الاشقا مگر سب سے بڑا بدبخت. سب سے بڑا بدبخت اس میں داخل ہوگا، مطلب ایک کافر. تو داخل تو ویسے مسلمان بھی ہو جائیں گے، بات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو جس کو نہیں چاہے گا اس کو جہنم میں پھینک دے گا. اللہ مالک ہے. تو مسلمانوں کو بھی اللہ جہنم میں سزا کے لیے پھینکے گا. لیکن جو کافر ہے نا، جو سب سے بڑا بدبخت ہے، وہ پھر وہاں پہ جا کے پھر واپس نہیں آ سکے گا، نکل نہیں سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا. مسلمان کوئی بھی وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا. فَأَنذَرْتُكُمْ پس میں نے تم کو ڈرا دیا ہے نارن ایسی آگ سے تلظا جو شعلے مارتی ہے. لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس میں الا الاشقا مگر بڑا بدبخت. الذی وہ جس نے کذب جھٹلایا وتولا اور منہ موڑا. بڑا بدبخت سے مراد کیا ہے؟ کافر. وہ جھٹلا رہا اور کیا کر رہا ہے؟ منہ موڑ رہا ہے، بات ہی نہیں مانتا. وَسَيُجَنَّبُهَا اور ضرور بچایا جائے گا، ضرور محفوظ رکھا جائے گا اس آگ سے الاتقا بڑا پرہیزگار. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا زیادہ اس آگ سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ بچا لیا جائے گا، اتنا زیادہ وہ اس آگ سے محفوظ رہے گا. الذی اچھا بڑا پرہیزگار کون سا؟ الذی وہ بندہ یؤتی مالہ جو اپنا مال دیتا ہے. کس لیے؟ یتزکا اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہے. مال دیتا ہے اس لیے کیا ہونا چاہتا ہے؟ مفاد کوئی نہیں ہے، احسان جتلانا مقصود نہیں ہے، اپنا مطلب نکلوانا مقصود نہیں ہے. مال دیتا ہے کس لیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور. ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم بدلہ مانگتے ہیں، نہ یہ بھی نہیں مانگتے کہ تم ہمیں شکریہ کہہ دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ کسی کو دیتی تھی نا، وہ جزاک اللہ کہتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پھر اس کو جزاکم اللہ خیرہ کہہ دیتی تھی. مقصد یہ تھا کہ تیرے جزاک اللہ کے بدلے میں میں نے جزاک اللہ کہہ دیا، اور جو میں نے مال دیا اس کا بدلہ میں نے اللہ سے لینا ہے. یہ مطلب تھا ان کا. تو لا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ضرور بچایا جائے گا اس جہنم کی آگ سے بڑا پرہیزگار. الذی یؤتی مالہ یتزکا وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے عندہ اس کے پاس من نعمت کوئی احسان کہ تجزا جس کا بدلہ دیا جائے. وہ اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ لوگوں نے اس پہ کوئی احسان چڑھایا ہوا ہے اور وہ بدلہ دینا چاہتا ہے، اس لیے خرچ نہیں کرتا. وہ تو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ اور نہیں ہے اس پر کسی کا اس پر من نعمت کوئی احسان تجزا کہ جس کا بدلہ دیا جائے الا ابتغاء مگر وہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ وہ تلاش کرنے کے لیے دیتا ہے وجہ ربہ الاعلی اپنے بلند رب کا چہرہ، اللہ کی رضامندگی تلاش کرنے کے لیے دیتا ہے. اس کے علاوہ نہ وہ کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے دیتا ہے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی مطلب ہے. وَلَسَوْفَ اور یقیناً ان قریب یرضا وہ راضی ہو جائے گا. کون؟ اللہ اس پہ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. یہ مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ وَلَسَوْفَ ان قریب یرضا یہ بندہ دینے والا راضی ہو جائے گا. کیسے؟ کہ جب اللہ اس کو جنت دے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے گا. واللیل اذا یغشا رات کی قسم ہے جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، چھا جاتی ہے. والنہار اور دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے. وما خلق الذکر اور جو پیدا کیا اس نے نر اور مادہ کو. ان سعیکم لشتی بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے. فاما من اعطى واتقى پس لیکن جس نے خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا. وصدق بالحسنى اور اس نے سچ مانا، تصدیق کی، اچھی بات کی. فسنيسره لليسرى تو ان قریب
ضرور سہولت دیں گے ہم اسے آسان راستے کی۔ وَأَمَّا، اور لیکن جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَا، اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلایا سب سے اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ہم ضرور سہولت دیں گے اسے، لِلْعُسْرَىٰ، تنگی کے راستے کی، مشکل راستے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور نہیں کام آئے گا اس کے اس کا مال جب وہ گرے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے ہدایت کا راستہ بتانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بلا شبہ ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے تم کو ڈرا دیا ہے، نارن تلظیٰ، اس آگ سے جو شعلے مارتی ہے، لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقی، مگر سب سے بڑا بدبخت، الذی، وہ جس نے کذبا، جھٹلایا، وتولا، اور منہ موڑا، وسیجنبھا، اور ضرور بچا لیا جائے گا اس آگ سے، الاتقی، بڑا پرہیزگار، الذی، جس نے یؤتی مالہ، خرچ کیا، دیا اپنا مال، یتزکا، کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہے، وما لأحد، اور نہیں ہے کسی کے لیے، عندہ، اس کے پاس، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، کہ اس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر وہ دیتا ہے اس لیے کہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے جو کہ اعلیٰ ہے، وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، یرضیٰ، وہ راضی ہو جائے گا۔